बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोदी ने आलमी दबाव के सामने घुटने टेक दिए। मकार मोदी आर्टिकल 370 और मुतनाज़ा शहरियत बिल पर हीले बहाने करने लगा। मोदी के बाद अमित शाह की शामत आ गई और हज़ारों मुजाहिरीन का अमित शाह के घर की जानिब मार्च। अमित शाह को पूरे भारत को मुज़ाकरात की दावत देना महंगा पड़ गया। मुंबई आज़ादी के नारों से गूंज उठा। मोदी और अमित शाह से आज़ादी के फलक शिगाफ नारों ने मोदी सरकार पर बिजलियां गिरा दी। फैज़ अहमद फैज़ की नज़म हम भी देखेंगे ने माहौल गर्म कर दिया, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मोदी के पांव तले ज़मीन निकाल दी। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे मोदी ने ट्रंप के दौरे भारत से कबल आलमी ताकतों की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश की है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोदी के पांव तले ज़मीन निकाल दी। ऐसा सरप्राइज़ दिया कि मोदी याद रखेगा। जवाब में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी दबाव पर घुटने टेक दिए, मिन्नतों पर उतर आया और मकार मोदी की आलमी ताकतों की आंखों में धूल झोंकने की भी कोशिश इमरान खान ने नाकाम बना दी। मोदी के बाद अमित शाह की शामत आ गई। शाहीन बाग में बैठे मुजाहिरीन का बीजेपी सदर अमित शाह के घर की जानिब मार्च शुरू। भारतीय वजीर दाखिला भी मैदान में आ गए। सरकार की मकारी खुलकर सामने आ गई, जबकि मुतनाज़ा शहरियत बिल पर एहतजाज का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमरीकी सदर का दौरा भारत भी सर पर खड़ा, जबकि दिल्ली के हालात मजीद खराब हो गए। अमित शाह की मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत देना महंगा पड़ गया। बम्बई आज़ादी के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठा, जबकि फैज़ अहमद फैज़ के भारत में चर्चे। मोदी और शाह से आज़ादी भारत में मकबूल तरीन नारा बन गया। मोदी के दिन गिने जा चुके। तहलका खेज इंकशाफात ने मोदी पर बिजलियां गिरा दी। मोदी अपनी सफाइयां पेश करने लगा। बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमों ने ट्रंप के दौरे भारत की मुखालफत कर दी। ट्रंप ने मोदी को साफ साफ पैगाम भेज दिया। मोदी आलमी दबाव पर परेशान, लेकिन भारत में RSS नाराज। भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदूत्व के नजरियात भारत पर मुसल्लत कर सकती है या आलमी पाबंदियों से बच सकती है। बाल मोदी और शाह के कोर्ट में। मोदी ने आर्टिकल 370 के खात्मे और मुतनाज़ा शहरियत कानून के नफाज पर डंडी मार दी। यूरोपीय यूनियन ने मोदी के इंतजामात को नाकाफी करार दे दिया और दौरे बरसल से कबल मोदी को हकीकत पर मबनी इंतजामात की हदायत कर दी। भारत के हालात पर कड़ी नजर है। मोदी को साफ जवाब दे दिया गया। नरेंद्र मोदी का कहना है कि आर्टिकल 370 और मुतनाज़ा शहरियत कानून के फैसले भारत के लिए जरूरी थे। तमाम भारतीय वजीर का कहना है कि दुनिया भर के दबाव पर हम इन फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रहे। मोदी ने अयोध्या में भी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने के हवाले से बताया कि मंदिर की तामीर के लिए एक ट्रस्ट बना दिया गया है, जिसके तहत जल्द अज जल्द मंदिर की तामीर मुकम्मल की जाएगी। भारत ने गुज़श्ता साल आर्टिकल 370 के खात्मे के जरिए मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी थी, जिसके बाद से मकबूजा वादी की अवाम सिरापा एहतजाज है और भारत ने अवाम की आवाज को दबाने के लिए मकबूजा वादी का मुकम्मल लॉकडाउन कर रखा है। वादी में कर्फ्यू को 6 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है। दूसरी जानिब भारत ने अपनी शहरियत के कानून में मुतनाज़ा तरमीम भी की है, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत जाने वाले गैर मुस्लिमों को शहरियत दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं। भारतीय शहरी इस मुतनाज़ा बिल के खिलाफ भी सरापा एहतजाज हैं और मुतअद्दिद भारतीय रियासतें इस कानून को नाफिज करने से इनकार कर चुकी हैं।
ہیں। بھارت میں متنازع شہریت قانون کے خلاف دارالحکومت نئی دلی کے علاقے شہین باغ میں احتجاج کرنے والے افراد نے اپنے دبنگ اعلان میں مودی سرکار پر بجلیاں گرا دیں۔ مظاہرین نے بی جے پی صدر اور بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ کی رہائش گاہ کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کر دیا، جس سے امیت شاہ کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ اس سے قبل بھارتی وزیر اعظم مظاہرین کو بار بار مذاکرات کی دعوت دیتے نظر آتے تھے، جبکہ اب وزارت داخلہ کے ذرائع نے اس حوالے سے کہا ہے کہ انہیں اس طرح کی کسی ملاقات کے حوالے سے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ مظاہرین کے اعلان کے بعد امیت شاہ کی رہائش گاہ کی طرف مارچ کا آغاز دوپہر 2 بجے ہوگا۔ شہین باغ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ امیت شاہ کی رہائش گاہ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ کسی کو بھی CAA سے کوئی مسئلہ ہے تو مل سکتے ہیں اور مسئلے پر بات کر سکتے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ امیت شاہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ کسی کو دقت اور قانون سے پریشانی ہے تو میرے پاس آئے، شہین باغ کو اس قانون سے تکلیف ہے، اس لیے شہین باغ کے سب لوگ کل امیت شاہ کے پاس جائیں گے اور ہم سب اب امیت شاہ کے گھر جا رہے ہیں امیت شاہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کل آ رہے ہیں، ہم نے 2 بجے کا وقت رکھا ہے۔ انہوں نے پورے ہندوستان کو دعوت دی ہے، شہین باغ نے کسی کو نہیں بلایا بلکہ امیت شاہ نے پورے ہندوستان کو دعوت دی ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ کسی وفد کو نہیں بھیجیں گے بلکہ شہین باغ کا ہر آدمی وفد ہے، جو شہین باغ کا ایک ایک فرد امیت شاہ سے ملنے جائے گا۔ عوام سے گزارش ہے کہ کل 2 بجے پوری عوام کو امیت شاہ اور مودی کے پاس جانا ہے۔ بھارت میں 15 دسمبر 2019 کو متنازع شہریت ترمیمی قانون کے بعد احتجاج شروع ہوا، جو تاحال جاری ہے۔ شہین باغ ان مظاہروں کا مرکز ہے، جہاں اکثریت خواتین کی ہے اور انہوں نے مسلسل دھرنا دیا ہوا ہے۔ شہین باغ کے مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ اس متنازع شہریت قانون کو واپس لیا جائے، جبکہ ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے ان پر مظالم اور فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ پولیس نے احتجاج کو کچلنے کے لیے خواتین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ نئی دلی میں 30 جنوری کو ایک ہندو قوم پرست نے انٹرنیٹ پر لائیو سٹریمنگ کے دوران متنازع شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کرنے والے یونیورسٹی طلباء پر فائرنگ کر کے ایک طالب علم کو زخمی کر دیا تھا۔ دوسری جانب اس احتجاج کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ شہین باغ پر سڑک کی بندش سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اور سفر کے دوران ان کا قیمتی وقت، توانائی اور ایندھن ضائع ہوتا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے شہین باغ میں متنازع شہریت قانون کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو فوری طور پر ہٹانے کا حکم دینے سے انکار کر دیا تھا اور گزشتہ برس 11 دسمبر کو بھارتی پارلیمنٹ سے شہریت ترمیمی ایکٹ منظور ہوا، جس کے تحت 31 دسمبر 2014 سے قبل 3 پڑوسی ممالک سے بھارت آنے والے ہندو، سکھ، بدھ متوں، جینز، پارسیوں اور عیسائیوں کو بھارتی شہریت دی جائے گی، جبکہ اس قانون کی مخالفت کرنے والی سیاسی جماعتوں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ قانون کے تحت غیر قانونی طور پر بنگلہ دیش سے آنے والے ہندو تارکین وطن کو شہریت دی جائے گی، جو مارچ 1971 میں اسام آئے تھے۔ یہ 1985 کے اسام معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، جبکہ مذکورہ قانون کی 12 دسمبر کو بھارتی صدر کی جانب سے منظوری بھی دے دی گئی۔ بھارت کی لوک سبھا اور راجیہ سبھا نے متنازع شہریت ترمیمی بل منظور کر لیا تھا، جس کے بعد سے ملک بھر میں اور خصوصاً ریاست اسام میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اس قانون کی کانگریس سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ ساتھ انتہا پسند ہندو جماعت شیو سینا نے بھی مخالفت کی اور کہا تھا کہ مرکز اس کے ذریعے ملک میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں 9 جنوری کو بھارتیہ جنتا پارٹی کو متنازع شہریت قانون کے نفاذ پر سخت احتجاج کے باعث بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنا اسام کا دورہ بھی منسوخ کرنا پڑ گیا تھا، اور اس سے قبل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے متنازع شہریت قانون کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ممبئی میں ایک اجلاس بھی منعقد کروایا تھا، جس میں نامور فلمی شخصیات کو مدعو کیا گیا تھا۔ تاہم اس میں ایک بھی اداکار یا اداکارہ نے اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی اور بھارت کے متنازع شہریت قانون کے خلاف ممبئی میں ہزاروں افراد نے احتجاج کیا۔ جلسہ گاہ نریندر مودی کے خلاف نعروں اور فیض احمد فیض کی نظم ہم دیکھیں گے کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ ممبئی کے معروف آزاد میدان میں ہونے والے اس احتجاجی جلسے کا اہتمام شہریت ترمیمی قانون نیشنل رجسٹرڈ کے خلاف بننے والے قومی اتحاد کی مہاراشٹریہ تنظیم نے کیا۔ جلسے میں ممبئی کے خلاف علاقوں سے تعلق رکھنے والے مظاہرین نے شرکت کی، جن میں خواتین کی بڑی تعداد بھی شامل تھی۔
دوستو اس موقع پر شہریت قانون کو بھارتی پارلیمنٹ کے جاری اجلاس میں تبدیل کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ جلسے کے شرکاء نے بھارتی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے خلاف مودی شاہ سے آزادی کے نعرے لگائے اور یک آواز ہو کر معروف شاعر فیض احمد فیض کی مقبول نظم ہم دیکھیں گے بھی پڑھتے رہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔